الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ چند ہفتوں سے آپ حضرات کے سامنے محرم الحرام کی مناسبت سے صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کے مقام، صحابہ کرام کی زندگی اور قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں صحابہ کرام کی حجیت اور صحابہ کرام نے جو کچھ دین کا شعور اور فہم ہمارے سامنے پیش کیا، اس کے اپنانے کے وجوب کے بارے میں تھوڑی بہت گفتگو کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ رب کائنات نے ان کے لیے تقوی کو لازم کر دیا، تقوی کو ان سے جوڑ دیا، اور یہ تقوی کے مستحق تھے اور تقوی کے اہل تھے۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بشارت سنائی ہے، صحابہ کرام کے مقام کو واضح کیا ہے، صحابہ کرام کی عظمت کو واضح کیا ہے۔ صحابہ کرام کا مقام، ان کی عظمت، اگر اس پر پورے سال نہیں پوری زندگی بھی اگر گفتگو کی جائے تو حقیقت میں وہ حیات مستعار اس کے لیے کم پڑ جائے گی اور اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کرام وہ وسیلہ ہیں، وہ ذریعہ ہیں جن کے ذریعے سے دین اسلام کی حقیقی تصویر ہم تک پہنچی ہے۔ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں جنہوں نے پیبند لگے کپڑے پہننا گوارا کر لیا، بھوکے اور پیاسے رہے، جن کے گھروں میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلا، جنہوں نے حکم رسول کے بعد اپنا پورا کا پورا مال اور اپنی جان قربان کر دیے۔ صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ کر کے اپنی بھوک اور پیاس کو ضبط کرنے کے لیے اور صبر کرنے کے لیے اس کو بھاری کر لیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فدائیت کی ساری مثالیں قائم کی، آپ کے لیے قربان ہو گئے، جانیں قربان کر دی، مال قربان کر دیا، بھوکے اور پیاسے رہے، 3 مہینے تک ان لوگوں کے گھروں میں چولہا نہیں جلا، صرف کھجور اور پانی پر گزارا کیا۔ بھوک اور پیاس کی شدت نے ان کو روزہ رکھنے کے لیے آمادہ کیا۔ یہ صحابہ کرام تھے جو دین کے سپاہی تھے، دین کو تحفظ فراہم کرنے والے تھے۔ یہ صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے نبی کی صحبت اور نبی کے ساتھی ہونے کے لیے، نبی کا دوست بننے کے لیے رب کائنات نے خود منتخب کیا تھا۔ اگر صحابہ کرام پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے، کوئی تنقیص پیش کرتا ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، صحابہ کرام پر لعن طعن کرتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، صحابہ کرام کے اوپر تنقیدیں کرتا ہے، تو گویا وہ رب کائنات کے اس انتخاب پر تنقید کرتا ہے جو انتخاب رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا تھا، یہ انتخاب اتنا مقدس انتخاب تھا کہ اس انتخاب کے لیے رب کائنات نے قرآن مجید میں اپنی رضامندی کا اعلان فرما دیا۔ یہ انتخاب اتنا مقدس انتخاب تھا کہ اس انتخاب کی پاکیزگی کے بارے میں رب کائنات نے بذات خود قرآن مجید میں گواہیاں دی۔ یہ انتخاب اتنا پاکیزہ انتخاب تھا کہ رب کائنات نے اس کے منتخب ہونے والے افراد کو جنت کی بشارت دے کر کے مطلقاً دنیا میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت اسی دنیا کے اندر دے دی۔ یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو ایسے صحابہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ساتھی عنایت فرمائے جن کی پاکیزگی کی اگر داستانیں بیان کی جائیں تو عمریں کم پڑ جائیں گی۔ یہ ہمارے لیے فخر کا مقام ہے، شرف کا مقام ہے، یہ ہمارے لیے اس چیز کو بیان کرنے کا مقام ہے کہ ہم دنوں رات اپنے ماں باپ کا ذکر، اپنے بچوں کا تذکرہ، اپنے خاندان کا تذکرہ کریں نہ کریں، لیکن یہ ہمارا واجبی فریضہ ہے کہ صحابہ کرام کے تقدس کو، ان کی سیرت کو، ان کی عظمت کو، ان کے مقام کو بیان کیا جائے اور ان کے مطابق زندگی کو ڈھالا جائے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ رب کائنات نے ان لوگوں کے لیے ان کو تقوی پر جمائے رکھنے کو یقینی بنا دیا اور یہ اس بات کے مستحق تھے، اس کے اہل تھے، اس کے حقدار تھے، یہ صحابہ کرام تھے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے اس مقام کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں جو عظمتیں قرآن مجید کے اندر ذکر کی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے اپنی احادیث صحیحہ میں ان صحابہ کرام کو مقام دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال میں ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی، ہجرت کرنے کے بعد رب کائنات کے راستے میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے اپنے بھائیوں کو پناہ دی، ان کا سہارا بنے، ان کے لیے اخوت کی مثالیں قائم کی، ان لوگوں کا تعاون کیا، ان کی نصرت کی، ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ رب العالمین نے گواہی دے دی، ساتویں آسمان سے، عرش بری سے رب کائنات نے گواہی دی کہ یہ لوگ حقیقت میں حقیقی مومن ہیں، یہ حقیقی معنی میں ایمان کی تکمیل کرنے والے اور ایمان کے تقاضوں پر چلنے والے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان لوگوں کے لیے مغفرت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روزی روٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ یہ صحابہ کرام تھے جو کھانے پینے میں فاقہ کرتے تھے، جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، جن کو پینے کا پانی نصیب نہیں ہوتا تھا، جن کے گھروں میں بغیر چھنے ہوئے آٹے کی بھی روٹی تیار کر پانا آسان کام نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی روزی کو عزت والی اور پاکیزہ روزی سے تعبیر کر کے حلال خوری کی بنیاد پر اور اسلامی بنیادوں پر اس کو پاکیزہ قرار دیا گیا۔ یہ رب کائنات کی گواہی ہے جو سارے کے سارے صحابہ کرام کے لیے دی گئی۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا سورۃ الحجرات کے اندر، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اے لوگو، اے صحابہ کرام سنو، تمہارے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ تمہاری ساری باتوں کو مان لیں، تمہاری خواہشات کی تکمیل کر دیں، تم کو دین کے مطابق نہ چلائیں بلکہ جو کہو اس کو تسلیم کر لیں، تو ایسی صورت میں تم مشکلات میں پڑ جاؤ گے، پریشانی میں گر جاؤ گے۔ ولیکن اللہ، لیکن رب کائنات نے یہاں پر صحابہ کرام کے لیے، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والوں کے لیے،
کھانے پینے کا فاقہ کرنے والوں کے لیے، جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، ان کے لیے ایمان کی گواہی اور بشارت دیتے ہوئے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے گواہی دی، فرمایا، اعلان کر دیا، لیکن رب کائنات نے تم لوگوں کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے، ایمان کو زینت بنا دیا ہے، تمہارے دل کی وفی قلوبکم اس کو مزین کر دیا ہے، اور تمہارے لیے کفر و فسوق، گناہ کے کاموں اور نافرمانیوں کو تمہارے لیے رب کائنات نے مکروہ اور برا سمجھا ہے۔ اولئک ھم الراشدون۔ رب کائنات ایمان کے اسی پیمانے اور کفر و فسق و فجور سے برات کے اسی پیمانے کے نتیجے میں صحابہ کرام کے بارے میں گواہی دیتا ہے، اولئک ھم الراشدون، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ رشد و ہدایت پر چلنے والے لوگ ہیں، یہ دنیا کو راستہ دکھانے والے لوگ ہیں، لہذا تم ان چیزوں کا مکمل خیال کرو۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، جیسا کہ پہلی آیت کریمہ میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وألزمهم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سورۃ الفتح میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کفار نے، ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلی دور کی حمیت کو جگہ دے دی، جس جاہلیت اور جس حمیت کی بنیاد پر کفار و مشرکین مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، اس حمیت کا، اس جہالت کا تذکرہ کر کے رب کائنات نے کفار کی تردید فرمائی، لیکن فرمایا کہ وہ لوگ کتنی بھی شرارتیں کر لیں، کتنی بھی اذیتیں دے دیں، کتنی بھی سازشیں کر لیں، اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، رب کائنات نے اپنے رسول کے دل پر سکونت نازل فرما دی، وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور سارے کے سارے صحابہ کرام جو موجود تھے ان کے اوپر بھی سکونت کو نازل کر دیا گیا، اور ان کے لیے تقوی پر جمع رہنے کو یقینی بنا دیا گیا، وہ اس کے مستحق تھے، اس کے اہل تھے، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو گالیاں مت دیا کرو، فلا مقام احدہم ساعتا خیر من عمل احدکم عمرہ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا، فرمایا میرے ساتھیوں کو گالیاں مت دیا کرو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی، ان میں سے کوئی 1 گھنٹے کا یا تھوڑی دیر کا کوئی عمل کر لے تو تم میں سے کوئی ساری زندگی عمل کرتا رہے تو ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، ان کے مقام اور عظمت کے قریب بھی نہیں پھڑک سکتا ہے۔ تم ساری زندگی تہجد پڑھتے رہو، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرتے رہو، ساری زندگی نوافل کا اہتمام کرتے رہو، لیکن صحابہ کرام کے تھوڑے سے عمل کے بالمقابل تم کبھی بھی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے، ایک روایت ہے جو کتاب السنہ ابن ابی عاصم رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے، اس میں اس بات کا تذکرہ ہے لا یزال الناس بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی، فرمایا تم میں سے جو لوگ میرے ساتھ رہے، جنہوں نے میری صحبت اختیار کی، مجھ کو دیکھا، جب تک وہ لوگ اس دنیا میں موجود ہیں تب تک تمہارے درمیان خیر موجود ہے، تم کو کامیابی ملے گی، تم عزت و وقار کی زندگی گزارو گے۔ یہ صحابہ کرام ہیں، ان کا وجود،
ایک صحابی رسول اگر پورے لشکر کے اندر موجود ہے تو اس ایک صحابی رسول کے وجود کے نتیجے میں رب کائنات پوری جنگ کو ساری کمزوریوں اور ساری لاچاریوں کے باوجود جتا دیتا ہے، فتح یابی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا وجود اور آج کے دور میں صحابہ کرام کا اسوہ اور طریقہ یہ ہماری کامیابی کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ امت اسلامیہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کرام قابل اعتماد ہیں، عظمت والے ہیں، قابل عزت ہیں، سارے کے سارے صحابہ کرام مومن ہیں اور جنتی ہیں۔ رب کائنات نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے رب کائنات نے حسنہ کا، مفسرین کہتے ہیں کہ حسنہ سے مراد جنت ہے، جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ماننے والے احناف ہوں، امام شافعی کو تسلیم کرنے والے شوافع ہوں، امام محمد بن حنبل کی تقلید کرنے والے حنابلہ ہوں، امام مالک کے پیچھے چلنے والے مالکیہ ہوں، یہ چاروں کے چاروں مکاتب فکر اور اس کے علاوہ دوسرے علماء کی پیروی کرنے والے علماء اہل سنت والجماعت کے طریقوں پر چلنے والے صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کی ذرا سی توہین کرنے والا دھیرے دھیرے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کے سامنے ایک قول سابقہ جمعے میں پیش کیا گیا تھا کہ تم دیکھو کہ کوئی صحابہ کرام میں سے کسی صحابی رسول پر کوئی تنقید کرتا ہے، کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو فتہمو، تو اس کو متہم کر دو، اس کے اسلام کو متہم کر دو، گویا اس کا پورا اسلام یہ شبہے کا شکار ہو کر کے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں صحابہ کرام کے مقام کو سمجھیں وہیں آل بیت رسول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے مقام کو بھی سمجھا جائے۔ یہ اہل بیت سے محبت کا تقاضا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اٹھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اہل بیت سے خارج کر کے اہل بیت سے محبت کا اظہار کرے۔ کوئی شخص اٹھے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر زنا کا اتہام لگا کر کے اور اہل بیت سے محبت کا اظہار کرے، معاف فرمائیں گے یہ سب کے سب کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، زندیق ہیں، بددین ہیں، منافق ہیں اور وقت کے فرعون ہیں۔ ایسے لوگوں کے جھانسے میں اگر مسلمان آ گیا اور مسلمان نے ان لوگوں کا ساتھ دے دیا تو گویا وہ اپنے ایمان کو تباہ کرتا ہے۔ تو آل بیت رسول ہوں، صحابہ کرام ہوں یا کوئی بھی ادنا سے ادنا صحابی رسول ہو، یہ سب کے سب قابل احترام ہیں اور ان کے احترام میں کسی انداز کی کوتاہی کو ذرہ برابر برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج کے وقت میں یہ محرم کا جو ریلا چلا تھا، محرم کے موقع سے صحابہ کرام کی توہین کا بعض لوگوں نے جو بیڑا اٹھایا تھا، اسی میں اہل سنت والجماعت کی جانب منسوب بعض مولویوں نے جو لکھنؤ میں رہتے ہیں، ان لوگوں نے جو ندوی ہیں اور اپنے مسلک سے ہٹ کر کے بغاوت کرتے ہیں، ان لوگوں نے صحابہ کرام کے بارے میں غلط انداز کا وتیرہ اختیار کیا ہے۔ ان آوازوں کو یہ کان سننے سے قاصر ہیں، یہ دل ان چیزوں کو گوارا کرنے سے قاصر ہے۔ اس وجہ سے میں اختصار کے ساتھ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا سا مقام آپ کے سامنے ذکر کر دوں، پھر اس پر تھوڑا سا تبصرہ کر کے خطبے کو سمیٹوں گا۔ معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی رسول تھے، بنو امیہ کے عظیم الشان امیر اور اس کے کمانڈر تھے، فوج کے سپہ سالار تھے، اسلام کی عزت و وقار کے ذمہ دار تھے، صحابہ کرام کی ناموس کے محافظ تھے۔ صحابی رسول ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس بعض دشمنان اسلام نے علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط انداز کا پروپیگنڈا کرنا چاہا
تو انہوں نے فرمایا کہ سنو، میں علی کے لشکر کا ایک معمولی سا سپاہی ہوں، اگر میرے علی پر کسی انداز کی انگلی اٹھائی گئی تو میں کسی کو چھوڑنے والا نہیں۔ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ کاتب وحی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے تھے، اکتب یا معاویہ، قرآن مجید نازل ہوتا ہے، اے معاویہ تم آؤ قرآن مجید کو لکھو، لکھ کر کے اس کو محفوظ کرو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ معاویہ کاتب وحی تھے، اور ایسے ہی ان کو فقاہت کا، قرآن مجید کے فہم کا اور دین کے شعور کا فہم اور اس کے لیے دعائیں دے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے گواہی دی۔ فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الکتاب، مسند احمد اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ فرمایا اے رب کائنات اس معاویہ کو دین کی فقہ اور دین کا شعور عطا فرما دے، اور اس کو قرآن مجید کے دروس اور قرآن مجید کے علم سے نواز دے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی مسئلے میں جب ان سے مسئلہ دریافت کیا گیا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا کہ وہ ایسا کرتے ہیں اور ایسا کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا انہو فقیہ، وہ فقیہ ہیں، وہ جیسا کرتے ہیں وہ عمل ہمارے لیے حجت ہے، اس کو انجام دیا جائے۔ تو ان کے بارے میں صحابہ کرام نے گواہیاں دی۔ ایک اور خصوصی دعا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدہ وہد بہ، فرمایا اے رب کائنات ان کو ہدایت یافتہ بنا دے، ہدایت دینے والا، اور ان کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا سامان پیدا کر دے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ایسے ہی معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندری بیڑے کے ذریعے جہاد کا فریضہ انجام دے گا، میں اس کے بارے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ پورے لشکر کو جنتی قرار دیا، اور یہ اس جنتی لشکر کے کمانڈر تھے، اس کے سپہ سالار تھے، اس کے سردار تھے، اس کے ذمہ دار تھے، اور خلیفہ وقت تھے، اس وقت کے امیر تھے۔ لہذا ان کے بارے میں کوئی انگلی اٹھائے گا تو اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو بحری بیڑے اور جنت کی بشارت کا یہ سلسلہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے صلح فرمائی۔ حسن رضی اللہ عنہ نے اتحاد و اتفاق کے خاطر خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر دی، تاکہ مسلم معاشرے میں امن و سلامتی قائم ہو جائے، اختلافات ختم ہو جائیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا یعنی حسن، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول قرار دیا، وہ حسن و حسین جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر بیٹھا کر کے دائیں اور بائیں جانب خطبہ جمعہ پیش کیا کرتے تھے، یہ حسن و حسین تھے جو سجدے کی حالت میں میرے نبی کو سواری بنا لیا کرتے تھے، اور میرا نبی سجدے کو اس لیے لمبا کر دیتا تھا کہ میرے نواسوں کو جلدی اتر کر کے کوئی تکلیف محسوس نہ کرنی پڑے۔ یہ حسن و حسین تھے۔ تو فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور امید ہے کہ رب کائنات آگے چل کے بینا فئتین عظیمتین من المسلمین، دو مسلمانوں کے عظیم گروہوں کے درمیان یہ بیٹا صلح کرائے گا، امن و سلامتی قائم کرے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بنیاد پر صحابہ کرام کی عظمت کو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، سب سے بہتر لوگ
میرے زمانے کے لوگ ہیں اور اس کے بعد آنے والے اس کے بعد کے درجے پر اور اس کے بعد آنے والے اس کے بعد کے مقام پر فائز ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور ایسے ہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک جگہ فرماتے ہیں، بعض تاریخی روایتوں میں اس عبارت کا تذکرہ ملتا ہے، فرماتے ہیں ما رأیت رجلا اخلق للملک من معاویہ، فرماتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سلطنت اور حکومت کا ان سے زیادہ مستحق میں نے کسی اور کو نہیں پایا، کسی اور کو نہیں دیکھا، لہذا وہ ہمارے متفقہ خلیفہ ہیں، خلافت بنو امیہ کے سردار ہیں، ذمہ دار ہیں، کاتب وحی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آپ کی رشتہ داریاں ان کے ساتھ قائم ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے الفت رکھتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے قائم کرتے ہیں، وہ ان سے رشتے قائم کرتے ہیں، لہذا آج کے دور میں کوئی اٹھ کر کے اگر یہ کہے لکھنؤ کی سرزمین سے، وہ بدبخت، وہ منافق و فاسق جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے گھر میں ناچ گانے ہوتے تھے، ان کے گھر میں سود کھایا جاتا تھا، وہ بدبخت کہتا ہے کہ معاویہ اس امت کے فرعون تھے، فاسق و فاجر تھے، منافق تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کلمہ اسی ناہنجار کی جانب لوٹ جاتا ہے، وہ وقت کا فرعون ہے جو صحابہ کرام پر تنقید کرے، وہ وقت کا فاسق و فاجر اور منافق ہے جو صحابہ کرام پر اتہامات لگائے، اور یہ شخص جو مختلف گودوں میں لوگوں کا کھلونا بن کے نہ جانے کون کون سے سودے کرتا رہا، یہ آیا ہے ہمارے پاکیزہ شخصیات کے اوپر انگلیاں اٹھانے، یہ آیا ہے ان لوگوں کے اوپر تنقیدیں کرنے جو کبھی گیا تھا پنڈتوں کے پاس بیٹھ کر کے بابری مسجد کی زمین کا سودا کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، جو جا کر کے اخوانیوں کی گود میں بیٹھ کر کے انکار حدیث کا ساتھ دیتا ہے، صحابہ کرام کی تنقیص کا ساتھ دیتا ہے، جو جا کر کے قبر پرستوں سے پگڑیاں بدھوا کر کے ان کے ساتھ قبر پرستی میں ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کی گود میں بیٹھتا ہے، جو جا کر کے رافضہ اور ایران کا سفر کر کے ان کی گود میں کھیلتا ہے، ان کا کھلونا بنتا ہے، ان کے ساتھ ساری بدتمیزیاں اور سرکشیاں کرتا ہے، وہ آیا ہے ہمارے معاویہ کو فرعون کہنے، فاسق و فاجر کہنے، منافق کہنے۔ اللہ کی قسم یہ لوگ جو اتہام لگاتے ہیں ان قریب یہ اپنے گھروں میں ان چیزوں کا مشاہدہ کریں گے، ان لوگوں کا خاتمہ اس جرم کے نتیجے میں ویسا ہی ہوگا جیسا خاتمہ ماضی میں صحابہ کرام کی توہین کرنے والوں کا ہوتا رہا ہے۔ علیہ من اللہ ما یستحق، ہم یہی کہیں گے اس کے اوپر رب کائنات کی جانب سے وہی کچھ ہو جن چیزوں کا ان جرائم کے نتیجے میں وہ مستحق قرار پاتا ہے۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو ہمارے اسلاف پر، ہمارے ساتھیوں پر، ہمارے صحابہ پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ رب کائنات ہم کو صحابہ کرام کے طفیل میں جنت نصیب فرمائے۔ اے رب کائنات ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہم کو اس جنت میں داخلہ نصیب فرما جس جنت میں تو معاویہ کو داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اے رب کائنات ہم کو اس جنت میں داخلہ نصیب فرما جس جنت میں تو نے صحابہ کرام سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کو داخل فرمائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر ان صحابہ کرام کے ساتھ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر اور ہمارا خاتمہ اور ہمارا اجتماع ان صحابہ کرام کی صحبت میں رہے، یہی ہمارے لیے فخر کا مقام ہے۔ ہم اس پر جتنا فخر کریں، اس کی جتنی تمنا کریں، جتنی خواہش کریں، جتنی دعائیں کریں، یہ کم ہے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو سمجھنے اور ان کو جس جنت کی بشارت دی گئی ہے اس جنت میں داخل ہونے کی تیاری کرنے اور جنت میں
ان کی صحبت کے ملنے اور لازم ہونے کو رب کائنات یقینی بنائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔